اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چل پڑی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قریب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ محترم ناظرین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے کا اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قرب کو حاصل کرنے سے لذت پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا، اور عورت اچھی نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ محترم ناظرین، پس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل کی گئی تو ارشاد فرمایا اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا اور اس سے کہا جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے اس سے آگے نسل انسانی بھی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین،
آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔